شروع کرتے ہیں خداوند کے زندہ جلالی اور قادر نام سے۔ قادر مطلق خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ عزیز دوستو، آج خداوند یسوع آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے دلوں کو تیار کریں اور خداوند کی آواز کو پہچانیں۔ خداوند سے بات کریں کہ خداوند آپ سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ آج جو خداوند پر ایمان رکھتا ہے کہ خداوند آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اور خداوند آپ کی سنتا ہے، وہ دعا کے پہلے لفظ سے لے کر آخر تک اس دعا کو ضرور سنیں اور دعا میں جڑے رہیے، کیونکہ خداوند آج آپ کی زندگی میں بہت بڑا معجزہ کرنے والا ہے۔ آج خداوند آپ کے گھرانے میں وہ ساری پریشانیوں کو ختم کرنے والا ہے، وہ مصیبتوں کو جن کے لیے آپ عرصہ دراز سے پریشان ہیں۔ آج خداوند اس ماں کی جو اپنے بچے کی فیس کے لیے پریشان ہے، جو اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہے، جو اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، جو اپنے گھرانے کے سارے مسائل کی وجہ سے پریشان ہے، آج خداوند ان سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ آج خداوند ان کے لیے بھی معجزہ کرنے والا ہے جن کے گھرانے میں امن اور سلامتی نہیں ہے، جن کے گھرانے میں پریشانی ہے۔ آج خداوند ان کے لیے بھی جو بہنیں اپنے بھائیوں کی پریشانی کے لیے، بھائیوں کی مصیبت کے لیے دعا کرنا چاہ رہی ہیں، آج خداوند ان کے بھائیوں کے لیے بھی وہ سارے راستے کھولنے والا ہے۔ آج ان کے لیے بھی خداوند بات کرتے ہیں جو اپنے روزگار کے لیے بند دروازے پہ کھڑے ہیں، جہاں پہ ان کے لیے روزگار کا کوئی دروازہ نہیں کھل رہا۔ آج خداوند ان کے لیے معجزے کے طور پر وہ دروازہ کھولنے والے ہیں۔ اگر پورے ایمان کے ساتھ خداوند کے ساتھ جڑے رہیے، اپنے دلوں کو تیار کریں اور کہیں، اے پاک روح آ ہمارے دلوں کو اس طرح روشن کر دے جس طرح آج سورج کی کرنوں نے اس نئے دن کو روشن کر دیا ہے۔ آج سورج کی کرنوں نے ایک بار پھر ہماری زندگی میں اجالا کیا ہے۔ اسی طرح پاک روح آ ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں اپنے نور کو چمکا دے اور ہم پورے ایمان سے خداوند کی حضوری میں گرتے ہیں اور خداوند سے دعا کرتے ہیں۔ آج اپنے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں کہ ہم خداوند کے حضور آتے ہیں اور خداوند ہماری سنتا ہے۔ خداوند کا کان اتنا بھاری نہیں ہے جو ہماری دعا کو نہ سن سکے۔ اپنے ایمان میں شک پیدا نہ کریں، کیونکہ شک ہلاکت کا باعث بنتا ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور پورے ایمان سے خداوند کی حضوری میں آئیں، کیونکہ خداوند رب الافواج ہے، وہ اپنے بچوں کو نیند میں ہی عطا کر دیتا ہے، وہ اپنے محبوب کو نیند میں عطا کر دیتا ہے۔ پورے دل سے، پورے ایمان سے اس سے مانگ کر دیکھو، آج خداوند بہت سے معجزات کرنے والا ہے۔ اے خداوند مجھے برکت دے، مجھے اپنے پاک روح کا مسا دے، تاکہ میں تیرے ان بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے ایک ساتھ ہم مل کر تیرے حضور التجا کر سکیں۔ اے پیارے خداوند اپنے ان بچوں کی ساری فریادوں کو سن لے، ان کی دعاؤں کو سن لے، مجھ میں پاک روح پیدا کر دے تاکہ میں تیرے کلام کو ان کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ اے خداوند میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ آئیے میرے ساتھ مل کر خداوند کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں، تاکہ ہم سب مل کر ایک آواز ہو کر خداوند کی آواز کو سنیں، اس سے بات کریں کہ خداوند ہم سے کیا کہتے ہیں۔ خداوند فرماتے ہیں، بیٹی سن، تو اپنے بچے کی بیماری کے لیے کیوں پریشان ہے؟ تو اپنے بچے کی فیس کے لیے کیوں پریشان ہے؟ اپنے گھر کے معاملات کے لیے بیٹا تو جو بیمار ہے اور تجھے چیسٹ انفیکشن ہے، تو کیوں پریشان ہے؟ کیا تیرا ایمان نہیں کہ میں معجزوں کا خدا ہوں، میں شفا دینے والا خدا ہوں؟ میرے ساتھ مل کر دعا کریں۔
قدوس خداوند رب الافواج، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں تیری بارگاہ میں آتے ہیں، تیرے حضور جھکتے ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ تو اپنے بچوں کی دعاؤں کو سنتا ہے، اپنے بچوں کی فریادوں کو سنتا ہے، اور تیرے در پہ جو بھی آیا کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اے خداوند خدا، ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں، ہم تیرا شکر کرتے ہیں زندگی اور زندگی کی ساری نعمتوں کے لیے۔ اے خداوند جی، ہم تیرا شکر کرتے ہیں ان سانسوں کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اے پربھو یسوع جی، ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں دنیاوی لالچ میں، دنیاوی سوچ و فکر میں اکثر ہم شیطان کے بہکاووں میں آ کر تجھ سے دور ہوتے ہیں اور گناہ میں گر جاتے ہیں، لیکن خداوند خدا تو پھر بھی معاف کرتا ہے۔ اے پربھو یسوع جی، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، تیرے حضور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں۔ اے خداوند جی، تو توبہ قبول کرتا ہے۔ پہلے خداوند جی، تو نے ہماری خاطر صلیب کی چوکھٹ پر اپنا خون بہا کر ہمارے گناہوں سے ہمیں شفا دی، ہمیں نجات دی، ہمیں موت سے بچا لیا۔ اے خداوند جی، ہمیں اور زیادہ ایمان کی مضبوطی عطا کر دے۔ اے خداوند جی، ہمارے ایمان کو بڑھا دے تاکہ ہم کبھی دنیاوی سوچ و فکر میں، دنیاوی لالچ میں پڑھ کر پیارے خداوند جی تجھے نہ بھول جائیں، تیرا کلام جو ہمارے لیے تسلی کا باعث ہے۔ اے خداوند جی، ہم اکثر ہی پیارے خداوند خدا تیری راہوں سے بھٹک جاتے ہیں، تیری راہوں کو بھول جاتے ہیں، اور ہم شیطان کے بہکاموں میں آ کر، لالچ میں آ کر پیارے خداوند جی تجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اے خداوند جی، تو نے کہا کہ اپنے ایمان کو بڑھا، کیونکہ تو نے حق تعالیٰ کو اپنا محافظ اختیار کیا ہے۔ کوئی آفت تجھ پر نہ آئے گی، کوئی بلا تیرے خیمے کے نزدیک نہ پہنچے گی، اور نہ کوئی آفت تجھ پر آئے گی، کیونکہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے کہ وہ تیری سب راہوں میں حفاظت کریں۔ میرے ساتھ مل کر بولے ہاللویا، ہاللویا، ہاللویا۔ اے پربھو یسوع جی، ہم تیری بارگاہ میں آتے ہیں اور تیرے حضور دعا کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، تو ہی ہمارا آسرا ہے۔ اے خداوند جی، میں اس وقت تیری حضوری میں اپنے ان بہن اور بھائیوں کو لاتا ہوں جنہوں نے دعا کے لیے ریکویسٹ کی ہے۔ اے خداوند جی، تو ان سب کی دعاؤں کو سن لے۔ اے خداوند جی، ان کے گھرانوں میں اپنی پاک روح کو انڈیل دے، ان کی فیملی کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے خداوند جی، جو بیمار ہے پہلے خداوند ان کو صحت و تندرستی عطا کر دے۔ اے خداوند جی، جو اپنی بیٹی کی فیس کے لیے پریشان ہے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہے، اے خداوند جی تو اس کی ساری مشکلات کو دور کر دے، اس کی پہلے خداوند خدا کسی چیز کی اس کو کمی نہ آئے۔ پہلے خداوند تو اس کے بیٹے کی فیس کا انتظام کر دے۔ یسوع راجا، تو نے کہا کہ دیکھ میں تیرے دروازے پہ کھٹکھٹاتا ہوں، تو میرے لیے اپنے دروازہ کھول اور میں تیرے ساتھ بیٹھ کر آج کھانا کھاتا ہوں۔ ہاللویا۔ خداوند کے لیے اپنی دروازوں کو کھول دے، اپنے دلوں کو کھول دے، اور اپنے گھروں میں خداوند کو اتار لیجیے۔ آج خداوند آپ کے گھرانے میں برکت لے کے آئے ہیں، آج خداوند آپ کے گھرانے میں معجزے کو لے کے آئے ہیں، آج خداوند آپ کے گھرانے میں شفا کو لے کے آئے ہیں، آج خداوند آپ کے لیے وہ در کھولنے والے ہیں جس کے لیے آپ کبھی مایوس تھے کہ یہ در ہمارے لیے کبھی نہیں کھل سکتا۔ آج خداوند آپ کے لیے وہ راستے کھولنے والے ہیں جس کے لیے آپ نا امید ہو چکے ہیں۔ آج خداوند آپ کے بھائیوں کی رہائی کے لیے وہ سارے راستے کھولنے والے ہیں۔ آج خداوند آپ کے بیمار بہن بھائیوں کے لیے شفا کے لیے راستے کھولنے والے ہیں، کیونکہ یسوع کے نام میں شفا ہے، اس کے خون میں شفا ہے۔ آج خداوند آپ سے کہتے ہیں دیکھ میں تیرے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ خداوند کے حضور کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ خداوند ناممکنوں کا خدا ہے اور وہ ممکن کرنے والا ہے۔ اے خداوند جی، آج ہم تیرے حضوری میں آتے ہیں اور تیری بارگاہ میں آتے ہیں۔ اے خداوند جی، اپنے بچوں کی التجاؤں کو سن لے۔ ان کے گھرانوں میں میرے خداوند جہاں نا اتفاقی پیدا ہو چکی ہے، اے خداوند جی جہاں پہ لڑائی جھگڑا فساد آ چکا ہے، خداوند جی اپنی پاک روح کو انڈیل دو، اپنا دست شفقت بڑھا کر ان کو چھو لو اور ان کے گھرانے میں امن، صلح اور سلامتی کو پیدا کر دو۔
اے خداوند خدا، اپنے بندے کی دعا کو سن، اور آج جو اس دعا کے ذریعے خداوند تیرے کلام کو سن رہے ہیں، آج وہ تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں، آج جو کٹھے دور و نزدیک سے جڑے ہوئے ہیں، خداوند جی ان سب کو چھو لو، ان سب کو برکت دے دو، ان سب کے گھرانوں کو پاک روح سے بھر دو۔ اے خداوند جی ان کے گھرانوں میں امن، سکھ اور شانتی کو پیدا کر دو۔ اے خداوند جی اپنی پاک روح کو ان کی زندگیوں میں ڈال دو۔ اے خداوند جی ان کی زندگیوں کو اپنی برکات سے مالا مال کر دو۔ جن کا ایمان ہے کہ یسوع کے نام سے سارے بند دروازے کھل جاتے ہیں، آج یسوع جی ان کے لیے شفا کے دروازے کھول دو، ان کے لیے رہائی کے دروازے کھول دو۔ اے خداوند جی آج ان کے لیے روزگار کے دروازے کھول دو۔ اے خداوند جی آج ان کے لیے پیارے خداوند رحمتوں کے دروازے کھول دو، ان کے گھرانوں میں اپنی رحمتوں کو انڈھیل دو۔ اے خداوند جی ان کے ایمان کو بڑھا دو، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دو، تاکہ ہم اس بات کا تجربہ کریں کہ یسوع جی تیرے سوا نجات کا راستہ نہیں ہے، نجات صرف اسی راستے سے مل سکتی ہے۔ اے خداوند جی ہم تمام دوسرے راستوں کو چھوڑ دیں، ہم دنیاوی لالچ کو چھوڑ دیں، جو شیطان ہماری زندگیوں میں لالچ کے ذریعے ہمیں بڑے کھلے اور سرسبز باغ دکھاتا ہے، اے خداوند جی ہم اس کے پیچھے نہ بھاگیں، بلکہ اے خداوند جی ہم تیرے کلام کے رستے پر چلیں، تیرے حکموں کو مانیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آئیں، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم مل کے رہیں۔ جس طرح خداوند تیرے کلام میں لکھا ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں، اس طرح کہ جس طرح پیارے خداوند جی ہارون کی داڑھی، سر سے تیل اس کی داڑھی تک آ گیا، سر کے اس عمدہ تیل کی مانند جو داڑھی یعنی کہ ہارون کی داڑھی میں آ گیا، بلکہ اس کے لباس کے دامن تک اتر آیا۔ اے خداوند جی اپنا پاک روح ہماری زندگیوں میں بھر دو، تاکہ ہم ہمیشہ تمہارے نام کو جلال دیتے رہیں۔ اے خداوند جی ہمارے قول و فعل سے تیرے نام کو عزت اور جلال ملے، غیر قوموں میں بھی تیرے نام کی گواہی ثابت ہو۔ اے خداوند جی ہماری زندگیوں کو اپنی پاک فضائل سے بھر دو۔ اے خداوند جی کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ جو ایمان سے خداوند جی آپ کے قدموں میں آتا ہے وہ کبھی کمزور نہیں ہوتا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اے خداوند جی اپنے فریادوں اور منتوں کو لے کر تیرے چرنوں میں آتے ہیں، خداوند جی ہمارے دشمنوں سے ہمیں رہائی عطا کر دو، ہمارے دشمن جو ہماری شکست کے لیے کوشاں ہیں خداوند جی ان سے ہمیں بچا لو۔ اے خداوند جی ہمارے ایمان کو بڑھا دو۔ اے خداوند جی ایک بار پھر التجا کرتے ہیں کہ ہم اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاتے ہیں، ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ میری مدد خداوند سے ہے۔ اے خداوند جی تو میرا محافظ ہے، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ تیرے کلام میں یوں لکھا ہے کہ دیکھ تیرا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، تیرے دائرے ہاتھ پر خداوند تیرا سایہ ہے، نہ دن کے وقت آفتاب اور نہ رات کے وقت مہتاب تجھے ایذا پہنچائے گا۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ اے خداوند ہماری زندگیوں کو ہر مشکل، ہر مصیبت، ہر بلا سے اور شیطان کے جلگار سے پیارے خداوند محفوظ کر دے۔ اے خداوند جی ہماری زندگیوں کو اے خداوند جی اپنی پاک روح سے بھر دو۔ اے خداوند جی ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم آپ کے ہاتھوں میں ہیں تو ہمیں کوئی چیز چھو نہیں سکتی، ہم کبھی ناکام نہیں ہو سکتے، ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ اے خداوند جی ہماری دعا، ہماری منت، ہماری سماجت کو سن اور قبول فرما، مانگتے ہیں یہ تیرے ہی بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی اور قادر نام سے، آمین۔ عزیز دوستو میں چاہوں گا کہ آپ کمنٹ باکس میں جا کر آمین ضرور ٹائپ کریں کہ خداوند نے آج آپ کی زندگی میں واقعی ہی معجزہ کیا ہے، اور جو بہن اور بھائی اس دعا کو آگے شیئر کریں گے خداوند ان کی زندگی کو اور زیادہ برکت دے گا، کیونکہ آپ کے ایک شیئر کرنے سے بہت سے ایسے لوگ جنہیں خدا کی کلام کی ضرورت ہے ان تک پہنچ جائے گی۔
اور جو کوئی دعا کے لیے ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں وہ کمنٹ باکس میں جا کر اپنا مقصد مینشن کریں اور ساتھ میں اپنا نام ضرور لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کون دعا کے لیے کہہ رہا ہے۔ خداوند آپ کو بہت ساری برکات سے مالا مال کرے، آمین۔